غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قتل عام، جعلی مقابلوں، دوران حراست قتل، خواتین کی عصمت دری، ظلم و تشدد، جبری گمشدگیوں اور دیہات کو نظر آتش کرنے کے لیے بدنام بھارتی فوج کو یوم افواج منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 15 جنوری 1949 کو بھارت کے آخری برطانوی کمانڈر ان چیف سے کمان سنبھالنے کی یاد میں منائے جانے والے بھارتی یوم افواج کے حوالے سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کو اکتوبر 1947 میں مقبوضہ جموں کشمیر پر حملے کے بعد سے کشمیریوں کی نسل کشی کی تربیت دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر فوج کشی کے بعد سے اب تک بھارتی فوجیوں نے 4 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے، جن میں سے 2.5 لاکھ سے زائد کو صرف جموں میں قتل کیا گیا تھا۔ 1989 میں کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے مقبوضہ علاقے میں زبردست عوامی مزاحمتی تحریک شروع ہونے کے بعد کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوج کے مظالم میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ جنوری 1989 سے گزشتہ سال 31 دسمبر تک بھارتی فوج نے 96,285 کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں سے 7,325 کو حراست کے دوران قتل کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران فوجیوں نے 11,263 خواتین کی آبروریزی کی اور 1,10,509 عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ مقبوضہ علاقے میں 8,000 سے زائد گمنام اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں ہزاروں کشمیری دفن ہیں۔ ان اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اپنا یوم افواج منانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس کے ظلم و بربریت کی حالیہ انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ادھر بھارتی فوج نے آج بھی مسلم اکثریتی علاقے میں پیر پنچال کے دونوں اطراف بڑی فوجی کارروائی جاری رکھی۔ سروا شکتی نامی فوجی کارروائی پیر پنچال رینج کے اضلاع شوپیاں اور پلوامہ کے علاوہ راجوری اور پونچھ میں جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کے اسرائیلی ماڈل پر عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے مودی حکومت مختلف ہیلے بہانوں سے مقبوضہ علاقے میں زیادہ سے زیادہ زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی پر بھارت کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ ہاؤس بوٹ انڈسٹری، جو کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی ثقافتی میراث کا ایک لازمی جز بھی ہے، بھارتی حکومت کی جانب سے نئی ہاؤس بوٹس بنانے اور پرانی کی مرمت پر پابندی کے نتیجے میں یہ صنعت معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ بہت سے ہاؤس بوٹ مالکان اور ہنرمند کاریگر صنعت کی زبوں حالی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کشمیری ماہرین نے اس پابندی کو ہندوتوا سے متاثر بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کو اس کی روایت، معیشت اور ثقافت سے محروم کرنے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا ہے۔ بھارتی پیراملٹری فورس سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا ایک اہلکار بسوا جیت ادھیکاری ضلع پلوامہ کے علاقے پامپور میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ سی آر پی ایف اہلکار کے اہل خانہ کو کشمیر سے ایک مختصر فون کال موصول ہوئی تھی، جس میں کہا گیا کہ بسوا جیت سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔